صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں اوس اور خزرج کے قبیلے تھے، آپس میں جنگ کرتے تھے، پہلے خوب لڑائیاں کرتے تھے، پھر کیا کرتے تھے، پھر وہ ایک دوسرے کو ظاہری بات ہے جلا وطن کر دیتے تھے، اور جب وہ جلا وطنوں کے قیدی بن جاتے تھے تو کہتے تھے فدیہ دے کے چھڑانا نیکی ہے، تو فدیہ دے کے پیسے دے کے بندوں کو رہا کروا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا تو آپس میں لڑنا اور قتال کرنا ہی حرام تھا، تم اس کو بھول جاتے ہو، اور بس اتنی بات یاد ہے کہ کسی قیدی کو رہا کروانا نیکی۔ آج ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم کتاب کے بعض احکامات مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ ابھی میں نے کہا نا ہم بھی ایسے کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کتاب کے آسان احکامات پر عمل کرتے ہیں اور مشکل چھوڑ دیتے ہیں، جو پسند ہے وہ کر لیتے ہیں، جو پسند نہیں ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، کتاب کی بعض آیتیں مانتے ہیں، بعض آیتوں کے انکاری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلا جو لوگ ایسے کام کریں ان کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور قیامت کے دن بھی وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہٰذا ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی مدد مل سکے گی، اور بے شک ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس کے بعد مسلسل رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزے دے کر بھیجے اور روح القدس سے ان کی مدد کی۔ پھر جب کوئی بھی رسول کوئی ایسی چیز لایا جو تمہاری خواہش کے خلاف تھا تو تم اکڑ کر بیٹھ گئے، اور رسولوں کا ایک گروہ ایسا تھا جسے تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تو تم نے قتل کر ڈالا۔ اور فرمایا یہود یہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پر غلاف ہے، بات یوں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، لہٰذا ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی کتاب آ گئی جو اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو ان یہود کے پاس ہے، پھر اس سے پہلے وہ کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ مشرک یہ جو تھے یہود و نصارہ، چونکہ ان کے آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں تو یہ لوگ یہ بات جانتے تھے کہ جب آخری نبی آ جائے گا تو جو بندہ آخری نبی کی بات مانے گا، آخری نبی کا ساتھ دے گا، وہ بندہ ہمیشہ فتح پائے گا، وہ بندہ ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ تو یہ لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ آخری نبی بھیج دے ہمیں تاکہ ہم اس کی بات مان لیں، اس کے ساتھیوں میں سے ہو جائیں اور ہم فتوحات حاصل کر لیں، ہم کامیاب ہو جائیں، ہم جنگیں جیت جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آخری نبی آ گیا جسے تم جانتے تھے تو پھر تم نے کیا کیا؟ تم انکاری ہو گئے، تم منکر بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ بری چیز ہے کہ وہ محض اس ضد اور حسد کی بنا پر اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی سے اپنے جس بندے کو خود چنا چاہے اس پر نازل کرے اور جس پر چاہے نازل نہ کرے، لہٰذا اب یہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ یعنی انہوں نے پہلے تو دعائیں مانگتے تھے کہ آخری نبی مبعوث ہو جائے، لیکن جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یہ بات کیوں نہیں مان رہے تھے؟ ضد کی وجہ سے، حسد تھا۔ اور وہ حسد کس چیز کا تھا؟ کہ آخری نبی تو ہم میں سے ہونا چاہیے تھا، کسی بڑے قبیلے کا سردار ہونا چاہیے تھا، اور یہ تو ایک ہاشم گھرانے کا ایک عام بندہ ہے جس کو نبی بنا کر مبعوث کر دیا گیا، اور نہ یہ یہودی ہے نہ یہ عیسائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل سے تھا نا، یہی بات ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب یعنی قرآن اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی تھی، اور جو کچھ اس تورات کے علاوہ ہو اسے نہیں مانتے، حالانکہ وہ قرآن برحق ہے جو اس تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے اگر تم اپنی ہی کتاب پر ایمان لانے والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ یعنی اگر تم اپنی باتوں میں اتنی سچے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ میں آج کی کتاب نہیں بلکہ ہم اپنی کتابوں پر عمل کرتے ہیں، اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ جو بنی اسرائیل تھی انہوں نے ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کیا ہے۔ جو بندہ آ کے ان کو یہ کہتا تھا کہ دین پر عمل کرو، قرآن اپنی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ نے یہ فرمایا یہ حکم دیا، اس کو قتل کر دیتے تھے، کسر قلم کر دیتے تھے۔ کبھی کسی کو پکڑ کے دیوار کے ساتھ یا درخت کے ساتھ پکڑ کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دیا کرتے تھے۔ یہ انبیاء کے ساتھ، دین کی دعوت دینے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنی بات میں اتنے سچے ہو تو پھر تم نے اپنے دور کے انبیاء کیوں قتل کیے ہیں؟ اور آج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کسی عالم کو قتل کرنا بنی اسرائیل کے کسی نبی کو قتل کرنے کے برابر ہے۔
آج بھی حق بولنے والوں کو اس دنیا میں بھی اٹھا دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. جو حق بولے گا، حق کے ساتھ جڑے گا، لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسے واضح معجزے لے کر آئے تھے، پھر تم نے ان کی غیر موجودگی میں بچڑے کو معبود بنا ڈالا، اور تم تو ہو ہی ظالم. اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے وعدہ کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے اس پر مضبوطی سے عمل کرو اور اس کے احکامات کو غور سے سننا. تو تمہارے اسلاف کہنے لگے ہم نے یہ حکم سن لیا اور دل میں کہا ہم نہیں مانیں گے. ان کے اسی کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی. اللہ نے فرمایا وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی. کھائی ہوئی چیز ہم کہتے ہیں کہ وہ تو معدے میں چلی جاتی ہے، لیکن پی ہوئی چیز کا کیا ہوتا ہے؟ اب ٹھنڈ میں پانی پئیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے نا کہاں کہاں فیل ہوتا ہے، پورے جسم کے اندر چیز آتی محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی. آج ہمیں بھی دنیا کی محبت پلا دی گئی، ہمارے انگ انگ میں بیٹھی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دین پر عمل کرنا، ہمیں نمازیں پڑھنا، ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے انگ انگ میں دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے. دنیا کی محبت نہیں تو دنیا کی کسی چیز کی محبت بیٹھ جاتی ہے. کبھی تو وہ اپنی خود پسندی کی محبت، آج کل تو جس چیز کا نشہ لگ جائے نا سمجھ لیں انسان کو، سوشل میڈیا دیکھنے کی عادت پڑ گئی، نشہ لگ گیا نا، آنگ آنگ میں محبت بیٹھ گئی، اس کے بغیر گزر نہیں رہا وقت. تو یہ کیا ہے؟ آنگ آنگ میں جس چیز کی محبت بیٹھ جائے اور اس کی وجہ سے انسان کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو، تو سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے وہ ایک سزا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا جب انہوں نے کوہ طور سر پہ کھڑا تھا اور اوپر سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ ہم نے سن لیا، لیکن دل میں کیا کہہ رہے ہیں، ماننا کوئی نہیں. جیسے آپ کو کام زیادہ یاد کرنے کو دے دیا جائے یا ذمہ داریاں زیادہ عائد کر دی جائیں تو کیا کہتے ہیں، ہاں کر لیں گے، لیکن دل میں کیا ہوتا تم جاؤ صحیح، ہم نے تو کوئی نہیں کرنا. یہ وہ سین تھا، پہاڑ سر پہ کھڑا لیکن وہ ایسے کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی سزا میں ہم نے کیا کیا، بچڑے کی محبت ان کو پلا دی، پھر انگ انگ میں ان کی محبت بیٹھ گئی پھر دنیا کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا یہ ایمان تمہیں کتنی بری باتوں کا حکم دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے اور اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر مرنے کی آرزو کرو. یعنی تمہیں لگتا ہے کہ جنت تمہاری ہے تو پھر دنیا میں بیٹھے ذلیل کیوں ہو رہے؟ تمنا کرو مر جاؤ اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے. وجہ یہ ہے کہ جو گناہوں کے کام انہوں نے وہاں کے لیے آگے بھیجے ہیں ان کا انہیں خوب علم ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور حقیقت حال تو اس کے بالکل برعکس ہے. آپ انہیں زندہ رہنے کے لیے سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جو مشرک ہیں. ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے ہزاروں سال عمر ملے، اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا. یعنی جو اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں موت کی تمنا کریں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ موت کی تمنا بھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم. لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کوئی ہزاروں سال بھی جی لے تو کیا دنیا میں ہمیشہ رہ لے گا؟ مرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ٹھکانہ پھر بھی جہنم ہی ہوگا. اور فرمایا اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کام کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل ہی نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. اس میں مومنوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی خوشخبری ہے. روایت سے پتہ چلتا ہے یہود یہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں. وہ کہتے تھے یہی وہ فرشتہ ہے جو ہم پر کئی دفعہ عذاب لے کر آیا ہے. یعنی یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کون سا فرشتہ ہے جو آپ پر وحی لے کر آتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا ہم نہیں پھر تمہیں مانتے کیونکہ وہ فرشتہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ فرشتہ تو عذاب لے کر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو بھی شخص اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل کا یا میکائیل کا دشمن ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود ایسے کافروں کا دشمن ہے. جس نے اللہ کے نیک بندوں سے جنگ لی، ان کو اپنا دشمن سمجھا، اللہ نے فرمایا میں ان کا دشمن ہوں.
اور فرمایا ہم نے آپ کی طرف نہایت واضح کتاب کی آیات نازل کر دی جن کا بدکاروں کے سوا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان یہود نے کوئی عہد کیا تو انہی کے ایک گروہ نے اسے پس پشت ڈال دیا، یعنی اس کے وعدے کو توڑ ڈالا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر اس پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا تھا تو انہی اہل کتاب کے گروہ نے اللہ کی کتاب کو یوں پس پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ اور یہ یہود یعنی تورات کے بجائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ یہود تورات کی بجائے ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا کفر نہیں کیا تھا، بلکہ کفر تو شیطان لوگ کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ ہوا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی تھی جو ان کو سیکھنی چاہیے تھی، سمجھنی چاہیے تھی، اس پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنی اس تورات کو ایک سائڈ پہ کیا اور کیا چیز سیکھنے لگے؟ جادو، یہ منتر سیکھنے لگے، کیسے کون سا کام ہوتا ہے، مطلب سیدھے راستے پہ چل کے سیدھے طریقے سے کام کرنے کی بجائے یہ دوسری سائڈ پہ چل پڑے۔ آج بھی ایسے ہی ہے نا، لوگ قرآن پر عمل کرنے کی بجائے، قرآن سے آسانی حاصل کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ دوسرا راستہ نکالتے ہیں، جادو کے ذریعے، کالے جادو کے ذریعے، اس طرح کی چیزوں کے ذریعے کہ ہمارا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، اور وہ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یہود اس چیز کے پیچھے بھی لگ گئے جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی۔ یہ فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے تھے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہے، سو کافر نہ بنو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے باتیں سیکھتے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ہوا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کی مزید آزمائش کے لیے دو فرشتے بھیجے تھے بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت ان کا نام تھا، اور ان کے پاس کس چیز کا علم تھا؟ جادو کا علم تھا۔ اب لوگ ان کے پاس جا کے کہتے تھے کہ جو تمہارے پاس جادو ہے وہ ہمیں بھی سکھاؤ، اور صرف وہ جادو سکھاؤ جس سے گھروں میں لڑائی ہوتی۔ اور آج بھی ایسے ہے، حقیقتاً میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ لوگ خود کہتے ہیں، ایسے لوگوں سے میں نے بات سنی، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آ کے لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ عمل کر کے دیں جس کے ذریعے گھروں میں لڑائی ہو جائے، طلاق ہو جائے اسپیشلی۔ تو اس دور میں بھی وہ لوگ یہ جادو سیکھا کرتے تھے، صرف یہ۔ اور کیا وہ فرشتے کہتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش ہیں، تم ایسے کام نہیں کرو، یعنی ہم سے یہ چیز نہیں سیکھو، ہم تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، تم سیکھو گے تو تم تو گویا کفر کرو گے۔ لیکن وہ کہتے تھے ہم نے کون سا کرنا ہے، جسٹ ایک ٹیسٹ کر کے دیکھنا ہے۔ جیسے وہ کہے کہ میں نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ شراب پی کے ہوتا کیا ہے، ذہن پہ کیا ہوتا ہے، بس اس لیے پینی ہے، صرف چیک کر کے دیکھنی، اس میں کون سا گناہ ہے۔ تو وہ یہ کہہ کے علم حاصل کرتے تھے اور پھر یہ عمل کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ہے جادو بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا اکٹھی ہو کے کچھ کر لے، کچھ ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہاں پر جب یہ جادو زیادہ زور پکڑتا گیا، یہ جادو آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا، تو اس ٹائم پہ کیا ہوا، سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، انہوں نے ان سے وہ ساری تختیاں، وہ ساری لکھی ہوئی جو ان کے جادو کی، آج بھی وہ پرانے دور کی کتابیں موجود ہیں جس میں انہوں نے یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا، انہوں نے وہ ساری کتابیں اکٹھی کی اور دفنا دی۔ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے تخت کے نیچے ہی دفنا دی تھی۔ لیکن جب وہ ایک لمبا ٹائم گزرنے کے بعد وہ تخت کے نیچے سے، ظاہری بات ہے جب لوگوں نے وہ نکالی تو وہ کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا جو راز تھا وہ نبوت نہیں تھی، بلکہ وہ یہ جادو تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا تھا، اللہ نے فرمایا کفر نہیں کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جادو کرنا اصل میں کفر ہوتا ہے، جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر کو قتل کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہ کافر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قتل کروائے تھے ایسے لوگ جو جادو کرتے تھے، قتل کروا دیا جاتا تھا ان کو کیونکہ وہ ڈائریکٹلی کفر کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ بھی ہے کہ ہم ڈائریکٹلی کسی کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ اگلے بندے نے ہم پہ جادو کیا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اگلا بندہ کافر ہے، وہ کفر کر رہا ہے، جب تک آپ کو گارنٹی نہیں ہے ہم کسی کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ ایسے ہی ہے نا، صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے ہم کسی کو عیسائی نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کو یہودی نہیں کہہ سکتے، کوڑے لگانے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن جو کسی کو ڈائریکٹلی کافر کہہ رہا ہے وہ بھی تو گناہ گار ہے۔ ایک اور حدیث، وہ اہم بات یہ ہے کہ شیطان کچھ نہیں کر سکتا، جادو کا اثرات کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کے حکم کے بغیر، اور یہ انسان خود موقع دیتا ہے۔ وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان اپنا عرش، ابلیس اپنا عرش روز رات کو پانی پہ لگاتا ہے، اپنا تخت سجاتا ہے، اور یہ جو سارے اس کے چیلے ہوتے ہیں وہ رات کو جاتے ہیں اس کے پاس،
اور جا کے بتاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ گناہ کروایا تھا، یہ گناہ کروایا تھا، یہ گناہ کروایا تھا. تو شیطان یعنی ابلیس ان میں سے صرف اس 2 لوگوں کو ریوارڈ دیتا ہے، بہت بڑی ٹرافی کہنے دیتا ہے. ایک تو وہ شیطان جو یہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں لڑائی کروائی ہے، اس کو ریوارڈ دیتا ہے کہ ہاں تم نے بڑا اچھا کام کروایا. وہ قتل کروانے والے کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ زنا کروانے والے کو کچھ نہیں سمجھتا. وہ اگر کچھ سمجھتا ہے، کسی کو کہتا ہے کہ بہت اچھا کام کروایا، تو وہ کون سا شیطان ہے جس نے میاں بیوی میں لڑائی کروائی ہے. اور دوسرا وہ شیطان جو یہ کہتا ہے کہ میں نے آج کسی طالب علم کو اس کے مدرسے یا دین کے ادارے میں جانے سے اس کو روک دیا ہے، کیونکہ وہ ایک دن نہیں جائے گا، دین کے علم سے محروم رہ گیا، اب مزید اس کا دل نہیں جانے کو کرے گا، مزید محروم رہ جائے گا، مزید محروم رہ جائے گا. تو اس کو بھی ریوارڈ آف دا ڈے دیتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اگر آپس میں گھر میں غصہ آنے لگے تو فوراً کیا کر لیا جائے، اعوذ باللہ پڑھ لی جائے، کیونکہ شیطان یہی تو چاہتا ہے. اور یہی تو بیسک یونٹس ہیں ایک پورے معاشرے کے. جب گھر تباہ ہوں گے معاشرہ بھی برباد ہو خود بخود. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جادو خود کچھ بھی نہیں کر سکتا. دنیا اکٹھی ہو جائے کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو. اور اس طرح کے معاملوں میں انوالو ہونے والا ویسے ہی کافر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ باتیں بھی ایسی سیکھتے ہیں جو انہیں دکھ ہی دیتی تھی، فائدہ نہیں دیتی تھی. یعنی جادو انسان کو صرف تکلیف ہی دے سکتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا اس سے. اور ساتھ فرمایا یہ بات بھی وہ خوب جانتے تھے کہ جو ایسی چیزوں کا خریدار ہوگا آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا. کتنی ہی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں خرید لیا، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو اللہ کے ہاں انہیں جو ثواب ملتا وہ بہت بہتر تھا. انسان دنیا میں ان کاموں میں اسی لیے پڑتا نا کہ اس کو سارا کچھ اچھا مل جائے، بھلائیاں مل جائے. لیکن اللہ نے فرمایا اگر وہ ایمان لا کے تقوی اختیار کرتا سارا کچھ ان کو مل جانا تھا جو یہ غلط طریقے سے لینا چاہ رہے تھے. اور فرمایا کاش وہ جانتے ہوتے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے، جیسے ہم انگلش میں لفظ یوز کرتے ہیں ایکسکیوز میں، یا پھر ہم معذرت خواہ ہیں یا ایک دفعہ متوجہ ہوں ہماری طرف، وہ ان کے ہاں ایک لفظ تھا راعنا. وہ راعنا کو تھوڑا کھینچ کے کہتے تھے تو جس کا معنی بن جاتا راعینا، جس کا معنی ہوتا تھا ہمارے چرواہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہہ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے حکم نازل کیا ہے کہ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم میرے نبی کو ایسے لفظ سے مخاطب نہ کرو جس کے معنی غلط بنتے، تم وہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دو. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا راعینا نہ کہو بلکہ کیا کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف متوجہ ہو. اور فرمایا بات کو پہلے ہی توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے تو دکھ دینے والا عذاب ہے. کبھی بھی کسی کو مخاطب کرنے کے لیے ذو معنی یعنی 2 معنی والے لفظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، جس کا غلط معنی بھی نکلتا اور صحیح معنی بھی نکلتا، کیونکہ سننے والا تو غلط ہی سمجھے گا نا کہ شاید اس نے مجھے ایسے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ کافر ہیں، خواہ وہ اہل کتاب سے ہوں یا مشرکین میں سے، ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو. اور اللہ تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور وہی بڑا فضل کرنے والا ہے. جب بھی ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لاتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کا انداز بڑا ہی پیارا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم دیا، پھر جب وہ حکم انسان کے ذہنوں میں رچ بس کیا، اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر کے اس سے زیادہ آسان حکم دے دیا یا اس سے بڑا کام کروایا. دیکھیں ہماری شریعت میں بہت سے کام ایسے ہیں جو پہلے ناجائز تھے ان کو جائز قرار دے دیا، پہلے وہ جائز تھے ان کو ناجائز قرار دے دیا. فار ایگزامپل پہلے بہن بھائیوں کا نکاح ہو سکتا تھا لیکن بعد میں ان کو ختم کر دیا گیا. اس کے علاوہ پہلے حدیث میں یہ جو منسوخ ہوتی ہیں یہ قرآن کی آیات بھی منسوخ ہوئیں. پہل اگر کوئی کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تھا، یہ جو عدت تھی پورے 1 سال کی تھی، اس کو کتنی کر دی، محدود کر کے کتنا کر دیا گیا، 4 ماہ 10 دن کر دیا گیا نا، جس کا شوہر فوت ہو جائے بیوہ کی عدت. اسی طرح حدیث میں بھی ناسخ منسوخ ہے. حدیث میں ناسخ منسوخ ایسے ہے کہ پہلے آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری تھا. روٹی آگ پہ پکتی ہے، سالن آگ پہ پکتا، کوئی بھی آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی ہے اس کے بعد وضو کرنا پہلے ضروری تھا، لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہ اونٹ کے گوشت پر فرمایا کہ وضو کرنا ضروری ہے. باقی کوئی بھی چیز کھائی ہے اس کے بعد کلی کریں اور نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی وضو کر لیا آپ نے، وضو کر کے اگر آپ نے کھانا کھایا آپ کلی کر کے نماز پڑھ لیں.
آپ نے چائے پیے کلی کرے نماز پڑھ لیں، دودھ پیے کلی کرے نماز پڑھ لیں، آپ کا وضو. لیکن اگر اونٹ کا گوشت کھا لیا تو پھر اس کے بعد وضو ہی کرنا ہوگا، پھر نماز پڑھ سکتے. وہ آگ والی حد ختم ہو گئی. تو یہ اللہ کی طرف سے بہت سے احکامات ایسے ہیں جو پہلے اللہ تعالیٰ نافذ کرتے ہیں، پھر ان کو ختم کر دیتے ہیں. جیسے ڈاکٹر بھی کیا کرتا ہے، آپ ایک دفعہ پرچی لے کے جاتے ہیں، آپ کو ایک دوائی دیتا ہے، پھر دوبارہ جاتے ہیں تو کیا کرتا ہے، وہ ساری دوائی ختم کر کے آپ کو مزید دوائی دے دیتا ہے. اب یہ نہیں کھانی، اب یہ کھانی، کیونکہ پہلے وہ صحیح تھی، اب وہ صحیح نہیں ہے، اب آپ کے لیے یہ بہتر ہے. تو اللہ رب العالمین بھی انسانوں کے لیے بہتری اور بھلائی چاہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی تو اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود، کوئی مددگار نہیں. یا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے. جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا، اس نے سیدھے راستے کو دور کر دیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں، جس کی وجہ ان کا وہ حسد ہے جو ان کے سینوں میں ہے، بلکہ اس سے پہلے ان پر حق بات واضح ہو چکی ہے. اے مسلمانوں، انہیں معاف کر دو، ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اپنے لیے جو بھی نیکی کا کام آگے بھیجو گے انہیں اللہ کے ہاں پالو گے، اور جو کام تم کرتے ہو بے شک وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. دیکھیں تھکاوٹ نیکی کی تو ختم ہو جاتی ہے، محنت کی تھکاوٹ تو رات کو اتر ہی جاتی ہے، دن میں ایک کپ چائے پینے کے بعد بھی آپ فریش ہو جاتے ہیں، لیکن جو آپ نے نیکی کر لی اس کا اجر اللہ نے فرمایا وہ ثابت ہو جاتا ہے جو کل قیامت کے دن تم دیکھ لو. اور فرمایا اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو یہودی ہو یا عیسائی ہو. ان کی یہ جھوٹی تمنائیں ہیں. آپ ان سے کہیے اگر اس دعوے میں سچے ہو تو اس کی کوئی دلیل پیش کرو. بات دراصل یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر تو اس کے رب کے ہاں اسے ضرور ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہود یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودی کامیاب نہیں ہونے والے، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. ایسی ہی باتیں وہ لوگ بھی دوسروں کو کہتے ہیں جو خود کچھ نہیں جانتے. سو اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. آج ہم بھی اختلاف کرتے ہیں، فلاں جنتی ہے، فلاں ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اللہ فیصلہ کرے. ہمارا کیا کام ہے؟ جنتی جہنمی قرار دینا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام صرف قرآن اور سنت پر عمل کرنا. اور پھر فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے لوگوں کو روکے اور اس کی خرابی چاہتا ہو. انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے. ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت کا بڑا عذاب ہے. یعنی کہ لوگوں کے لیے عذاب ہے جو لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں، لوگوں کو مسجد جانے سے روکتے ہیں. اور فرمایا مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے. زمین کے کسی بھی نکر میں چلے جائیں، جہاں بھی ہیں، ہر طرف اللہ کا رخ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اہل کتاب کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ ان سب کا مالک ہے. یہ سب چیزیں اسی کی فرما بردار ہیں. وہ آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سب کے دل اور سوچ ملتے جلتے ہیں، اور یقین کرنے والوں کے لیے تو ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ فلاں جہنم میں کیوں گیا اور فلاں جہنمی کیوں ہے. فرمایا یہود و نصارہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگیں. آپ ان سے کہیے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہے، اور اگر آپ علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ کو اللہ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی کوشش کی یا ان کی فرما برداری کی تو آپ کو بھی کوئی بچانے والا نہیں کا. آج ہمارے لیے کتنی سخت ہے. ہمارا رول ماڈل کس کو ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ان کے احکامات پر عمل کرنا ہے، نہ کہ ہمیں یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنانا ہے. آج سوشل میڈیا پہ ہر دوسرے کے رول ماڈلز مختلف ہیں، تو یہ چیز ہمیں جہنم تک لے جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا
جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کتاب کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اس کو اچھا پڑھنا، غور سے سننا، خاموشی کے ساتھ سننا، پھر جہاں رحمت کی آیت آئے وہاں رحمت کا سوال کرنا ہے، جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں جہنم سے پناہ مانگنا ہے، پھر جہاں حساب کا ذکر ہے وہاں آسان حساب کی دعا مانگنا۔ یہ سب کچھ قرآن کے احکامات، قرآن کی تلاوت کے حقوق میں سے، آداب میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان کا خیال رکھتے ہیں وہی اصل میں ایمان لانے والے، اور فرمایا جس کتاب کا انکار کرتا ہے ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی اور تمام عالم پر تمہیں فضیلت دی۔ اس دن سے ڈر جو جب کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، اس دن نہ تو اسے معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کی سفارش اسے فائدہ دے گی، اور نہ ہی ان کو کوئی مدد مل سکے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے سب باتوں کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں سے یہ میرا وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑی دور اندیش تھے۔ اللہ نے فرمایا تجھے میں ساری امت کے لیے قیامت تک کے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ تو پوچھنے لگے کیا میری اولاد میں سے بھی کوئی امام ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالم جو ہوگا اس کے لیے کوئی لیڈرشپ نہیں، اس کے لیے کوئی امامت نہیں۔ پھر فرمایا جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ قرار دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے کا کیا مطلب ہے؟ عمرہ کرتے وقت مقام ابراہیم کے سامنے 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کیا خیال اللہ کے نبی نے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو لے جائے۔ اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اے میرے رب اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے انہیں پھلوں کا رزق عطا کرتا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، وہاں پہ اللہ نے خوب رزق وافر، اتنا امن اور سکون رکھا ہے کہ دنیا کے کسی نکر میں وہ سکون ہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے، مسجد جا کے سکون ملتا ہے، لیکن امیجن کیجئے وہ جگہ جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بالادل امین قرار دیا، وہاں کتنا امن ہوگا اور وہاں کتنا سکون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سکون سب کو عطا کرے، سب کو لے جائے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو کوئی بھی کفر کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے چند روزہ زندگی کا سامان تو میں بھی عطا کروں گا، مگر آخرت میں اسے دوزخ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے۔ جب بھی نیکی کر رہے ہو قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کعبہ کی دیواریں بنا رہے ہیں، کعبہ بنا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، اینٹیں پتھر رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگے ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لے تو۔ اور ساتھ کیا فرمایا تو ہی سننے والا جاننے والا ہے، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ کو قبول کر لے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ان میں ایک رسول کو مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، وہ ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنا دے، بے شک تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے تو وہی نفرت کر سکتا ہے جس نے خود اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہو۔ بے شک ہم نے اس کو دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا اور آخرت میں بھی وہ لوگ صالحین میں سے ہوں گے۔ جب ان کے رب نے فرمایا فرما بردار بن جاؤ تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں جہانوں کے رب کا فرما بردار بن گیا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی تھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی کہ اے
میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی ایک معبود کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ اور یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو کچھ اس جماعت نے اعمال کیے وہ ان کے لیے ہیں، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہیں، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے بڑے گزر گئے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بڑے کیا کرتے تھے، لیکن ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں ابھی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، اور عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ ان سے کہیے بات یوں نہیں کہ بلکہ جو شخص ملت ابراہیم پر ہوگا وہ ہدایت پائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ مسلمانوں تم اہل کتاب سے یوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا تھا اس پر بھی، اور جو اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولادوں پر اتارا گیا تھا اس وحی اور ہدایت پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا تھا، ہم ان انبیاء میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم تو اسی ایک رب کے فرما بردار ہیں۔ اگر اہل کتاب ایسے ہی ایمان لے آئیں جیسے تم لائے ہو تو وہ بھی ہدایت پا لیں گے، اور اگر ایسے اس سے منہ پھیریں تو وہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے، لہٰذا اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے، اور وہ ہر ایک کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اس سے مراد اللہ کی بندگی کا رنگ ہے جو بندے کو چڑھ جاتا ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو زرد رنگ کے پانی میں ڈبکیاں دلایا کرتے تھے، اور کہتے تھے ان پر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا، وہ رنگ میں رنگا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا بہترین رنگ جو کسی پہ چڑھتا ہے وہ اللہ کی بندگی کا رنگ ہے، اللہ کی غلامی کا رنگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رنگ میں رنگ لے، اور فرمایا ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کیا تم لوگ ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جبکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی؟ اور فرمایا ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم خالص اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ اے اہل کتاب کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے؟ بھلا یہ تم بات زیادہ جانتے ہو یہ اللہ تعالیٰ، اور اس شخص سے بڑھ کر زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے شہادت موجود ہو پھر وہ اسے چھپائے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کی کمائی ان کے لیے ہے اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے۔ جو انہوں نے کیا تھا ان کو ملے گا، جو تم کرو گے اس کا صلہ تمہیں ملے گا، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔